بعض لوگ جو ہیں وہ یہی اعتراض، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، حدیث صحیح بخاری کی، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں اپنی تقلید کی بنا پر، خالص تقلید کی بنا پر، کیونکہ ان کی فقہ کے خلاف آ رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ احناف نے حدیث مسرات پر اعتراض کیا ہے۔ حدیث مسرات صحیح بخاری میں 2148 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اونٹنی یا کسی بکری وغیرہ کو تم دودھ اس کا روک کر نہ رکھو، یعنی بیچنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے تو اس کے تھن بڑھے ہوئے ہوں گے، گاہک دیکھ کر بہت راضی ہوگا، اس سے کہیں گے کہ آپ دودھ نکال کے دیکھو جی کتنا دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کا، وہ نکالے گا، وہ کہے گا ماشاءاللہ اس نے تو بالٹی بھر دی اور اتنا دودھ دے دیا ہے۔ اور جب وہ گھر لے کے جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس کا دودھ تو آدھا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دودھ تو کئی وقتوں کا اور کئی دنوں کا روکا ہوا تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دہی نہ کرو، اور اگر کوئی دھوکہ کر دے ایسا اور کوئی شخص خرید لے ایسا جانور اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ یہ تو دھوکے سے دودھ روکا ہوا تھا اور اس کا اصل دودھ وہ کم ہے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے کہ چلو دھوکہ جو اس نے دینا تھا دے دیا ہے، اب میں اس کے ساتھ گزارا کرتا ہوں، اور چاہے تو واپس کر دے اس کو، وہ پابند ہے جانوروں کو واپس رکھنے کا، اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک سا اسے دے دے، کھجوروں کا ایک سا جو ہے وہ اس کو دے دے، کوئی مطلب 2-2.5 کلو کھجوریں بنتی ہیں، وہ جا کے اس کو دے، اس کے متھے مارے کہ یہ رکھو کھجوریں اور جانور بھی رکھو اور میرے پیسے واپس دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب احناف کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حیران ہونے والی بات ہے۔ اور پھر اور کوئی بہانہ نظر نہیں آیا تو کہا کہ اس کے جو راوی ہیں نا اس حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ غیر فقیہ ہیں، وہ تو ان کو سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں تھی کہ ان کے سر سے کیا نکل رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں یہ نور الانوار اور اصول الشاشی جو معتبر ترین کتابیں ان کی اصول کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وعلی ھذا ترک اصحابنا روایت ابی ہریرہ فی مسألۃ المسرات بالقیاس، ہم نے قیاس کی وجہ سے، یعنی یہ عقلی ڈھونگ کی وجہ سے ہم نے اس حدیث کو رد کر دیا اور ترک کر دیا ہے۔ اور جناب سرفراز صفدر دیوبندی صاحب جو ابھی پاکستان میں ہی فوت ہوئے ہیں، بہت ان کو متکلم اسلام بھی کہتے ہیں اور اہل سنت کے بھی امام اپنے آپ کو، مطلب احناف ان کو کہتے ہیں، دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآنی ضابطے کے خلاف ہے، قرآنی ضابطے کے متعارض ہے۔ وہ ضابطہ کون سا ہے؟ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، کہ تم اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی کسی نے کی ہے۔ تو جب تم نے دودھ اس کا زیادہ نکالا، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانور کا 10 کلو دودھ تھا بھینس گائے کے نیچے کم از کم، اس نے 2-3 دنوں سے روکا ہوا یا 2 ٹائموں کا روکا ہوا تھا، آپ نے دودھ دھویا اور 10 کلو دودھ نکلا، اور 10 کلو دودھ آپ واپس کرنے گئے ہیں تو اس کو ایک سا کھجور دے کے 2.5 کلو کھجوریں دے کے 10 کلو دودھ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دودھ تو 10 کلو آپ نے یا 2 ٹائم آپ نے رکھ لیا یا 3 ٹائم آپ نے اپنے پاس رکھا اور اس کا دودھ استعمال کیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ نہیں دودھ تو واقعی کم ہے اور اس کو واپس دینے گئے اور آپ نے صرف 1 سا کھجوریں دی ہیں، یعنی 2.5 کلو کھجوریں دے کے آپ اس کا 10-20 کلو دودھ جو ہے وہ کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ ہم زیادہ بات تو نہیں کرتے اس پہ، تفصیل میں بھی نہیں جاتے، صرف مثال ہی بتا رہے تھے نا آپ کو۔ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو دھوکہ دے رہا ہے ظالم شخص، اس کا حق ہے کہ اس کا جو ہے وہ معاوضہ پورا دیا جائے۔ اس نے بھی تو اس کی رقم لی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے جذبات سے کھیلا ہے اور اس کو پریشان کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جانور کو لے کے جانے اور لے کے آنے کا آج کے دور میں ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ اس نے کیا ہوگا، یا پیدل بھی لے کے گیا ہے تو مشقت ہوئی ہے، اور جانور اس نے تلاش کرنے میں، اس تک پہنچنے میں اور پھر واپس لانے میں کتنی اس کو مشقت ہوئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آپ اپنی عقل کو حاکم بنا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ اور رہا یہ اعتراض کہ یہ امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے اور انہوں نے غلط طور پر اس حدیث کو روایت کر دیا، یہ کتنا بڑا یعنی دغا بازی والا طریقہ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے صحیح بخاری میں جو الفاظ درج کیے نا حدیث کے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہی الفاظ نقل کیے، ان کا فتویٰ نقل کیا صحیح بخاری میں 2149 نمبر پہ۔ تو یعنی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سیدھا امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کر دیا کہ وہ تو فقیہ ہے نا تمہارے نزدیک بھی،
وہ بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ فقہاء صحابہ میں یہ اعلیٰ مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، وہ ہے بھی، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو غیر فقیہ کہو گے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کیا کہو گے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سا کھجور ہی دینی ہے، چاہے کتنا بھی دودھ آپ نے استعمال کیا ہے، وہ آپ نے جانور واپس کرنے کے لیے ایک سا کھجور دینی ہے اور اپنی پوری قیمت واپس لے لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر زبردست علمی تمانچہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خود مانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ ہیں اور ان کا فتویٰ بھی ہے، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کر ان کی توہین کر کے حدیث کو رد کرنا، کہنا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے، قرآنی ضابطے کے خلاف ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، انہوں نے نہیں پڑھا تھا؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا تھا قرآن؟ تمہیں یہ کہاں سے تم نے یہ سمجھ لے لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رد کرتی ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ صحیح بخاری پر جو اعتراضات ہیں یہ فقہی جمود کی وجہ سے جو جھوٹے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔